میں ہمارے پاس جو کوشچن آیا ہے وہ انبساط ملک کی طرف سے، اور وہ کہہ رہی ہیں کہ ضیاء بھائی آئی فرسٹ اٹینڈیڈ یور لیکچر ان یونیورسٹی آن ویری فرسٹ ڈے. سو یہ اپیرنٹلی کوئی وہ لیکچر تھا جو میں نے فرسٹ ڈے آف یونیورسٹی میں دیا تھا. آئی کین اسٹل ریممبر کن کن یونیورسٹیز میں ایسا بھی ہوا ہے کہ ڈے 1 پہ مجھے بلا لیا. ڈے 1 ابھی اسٹوڈنٹ اورینٹیشن چل رہی ہے اور مجھے بلا لیا، اور کچھ اسٹوڈنٹس کا آغاز ہی پہلا لیکچر ہی میرا تھا، تو اس طرح بھی ہوا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ڈے پہ ہوا تھا، یو ریلی چینج مائی لائف، ناؤ آئی وانٹ ٹو گیٹ میریڈ ٹو سیو مائی سیلف فرام سینس بٹ مائی پیرنٹس آر ایڈمنٹ آن میکنگ مائی کریئر فرسٹ. ہاؤ ڈو آئی کنونس دیم وداؤٹ ڈس رسپیکٹنگ دیم اینڈ بینگ سو بلیٹنٹ اباؤٹ اٹ. تو دیکھیں یہ بڑا ایک کامن کوشچن ہے کہ کریئر ورسز مائی میرج اینڈ دیز ٹائپ آف تھنگس. تو دیکھیں میں چونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جینڈر رول اسپیسیفائی کیے ہیں، سو اس میں جو مردوں کے احکامات ہیں اور جو عورتوں کے احکامات ہیں وہ تھوڑا سا فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہوگا. جنرل اصول یہ ہے کہ ون شوڈ ٹرائی ٹو گیٹ میریڈ ایز سون ایز پاسبل، دیٹس دا جنرل رول. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے کہ آپ نے نوجوانوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تم میں سے جو بھی شادی کرنا افورڈ کر سکتا ہے وہ کرے، یعنی اس میں ڈیلے نہ کرے. دوسری بات یہ کہ مردوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے قوام بنایا اور مرد کے اوپر رسپانسبلٹی ہے کہ اس نے اپنی بیوی کا، اپنے بچوں کا نان نفقہ اٹھانا ہے، تو اس کے لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ وہ اپنے فائنینشیل مینس کو پہلے سے سارٹ آؤٹ کر کے رکھے، کہ ایسا نہیں کہ لڑکی لے کے آ گئے اور اب دیکھ رہا ہے کہ اب میں نے کیا کرنا ہے اور پرووائڈ کیسے کرنا ہے. یعنی وہ اتنا رسپانسبل ہو، اتنا اسمارٹ ہو کہ اس کو پتہ ہے کہ میں کوئی اپنا سورس آف انکم میں نے رکھا ہوا ہے، چاہے چھوٹا ہو زیادہ وہ فرق نہیں پڑتا، لیکن سورس آف انکم ہونا چاہیے جس کے اوپر آپ کی بیوی بھی راضی ہے کہ بھائی اس میں گزارا کر لوں گی آپ کے ساتھ. تو مردوں کے لیے دس از وے مور امپورٹنٹ. آلدو عورتوں کا کریئر ہونا وہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ اس کی اپنی وہ ایک پیرامیٹر ہے جس کے اندر وہ ہو سکتا ہے، بٹ یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ اکثر اوقات پیرنٹس جو ہے نا وہ unnecessarily کریئر کو میرج سے اوپر لے آتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ مردوں کے پاس اور عورتوں کے پاس ایک ڈفرینٹ اللہ کی طرف سے رولز ہیں. دوسرا یہ کہ خواتین کے پاس نا ایک ٹائم ونڈو بھی ہوتی ہے، اور وہ ٹائم ونڈو یہ ہے کہ بیکاز آپ نے شادی کرنی ہے، آپ نے ماں بننا ہے انشاءاللہ، آپ کے بچے وغیرہ ہوں گے، تو آپ کے پاس ایک محدود مدت کے لیے ایک ونڈو ہے. اس ونڈو کو جتنا زیادہ آپ کلوز کرتے جائیں گے نا تو آپ کے اوپر سٹریس بڑھے گا، آپ کے اوپر ٹینشن بڑھے گی، آپ کی انگزائٹی بڑھے گی. آپ کو پتہ ہے کہ یعنی اگر آپ اس کو خواہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں اور آپ اپنے mid 30s بھی کراس کر رہے ہیں آپ، اور اب آپ کو شادی کا خیال آ رہا ہے، ناؤ دس از اے پرابلم. بیکاز جو آپ کے پاس اپرچونیٹی تھی، ونڈو جس میں آپ کی اولاد ہو سکتی تھی ایک سیف انداز میں، وہ ونڈو آپ نے بہت کلوز کر دی ہے بائی گیونگ پرائرٹی ٹو یور کریئر اوور یور فیملی. اور اس کے بارے میں دیر آر ٹنز آف ریسرچز دیٹ شو اینڈ ڈیمونسٹریٹ دیٹ ویمن ان کی ہیپینس کہاں لائی کرتی ہے. اینڈ ون آف دا تھنگز دیٹ از کنسسٹنٹلی فاؤنڈ ان آل آف دیز ریسرچز از کہ ویمن فائنڈ ہیپینس ان کیئرنگ فار ادر بینگز، اسپیشلی اف دیٹ بینگ از دیئر اون. یعنی اپنے بچوں کا خیال کرنا، اپنے بچوں کو پالنا، وہ جو ماں بننے کے بعد کی جو پلیجر اور جوائے اور سیٹسفیکشن ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ اپنے پیرنٹس سے ضرور بات کریں، آپ ان کو بتائیں کہ دیکھیں اگر میری ایجوکیشن کی بھی بات ہے تو میں شادی کے بعد بھی کنٹینیو کر سکتی ہوں. اٹس ناٹ نیسیسری کہ میں نے پہلے ساری ایجوکیشن، اور خاص طور پہ دیکھیں جو لوگ ذرا لمبی فیلڈز میں ہیں، میڈیسن یا وہ، اب پورا ویٹ کریں گے وہ ختم ہوگا، پھر کہیں ہاؤس جاب ہوگی، پھر کہیں آپ پریکٹس کریں گی، پھر کوئی رشتہ آئے گا، پھر فلاں ہوگا، اور کرنا پھر بھی یہ کہ شادی کرا کے اس بندے نے گھر بٹھا لینا آپ کو. تو یہ کتنی زیادتی کیوں کر رہے ہیں آپ کر لیں شادی، اس کے بعد ہسبینڈ کے ساتھ کوئی ڈیل کر لیں کہ بھائی میں شادی کر لیتی ہوں اور اس کے بعد میں اپنا جو بھی ہے اپنی پیس پہ اس کو کنٹینیو کروں گی. جو فیملی اسٹرکچر پہ اٹیک ہوا ہے نا ہمارے دور میں ضیاء بھائی، اکوالٹی کے سینس میں بھی، ہاں اس میں سب سے بڑا یہ بھی ہے کہ لوگوں کی پرسیپشن چینج کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ کریئر کو فرسٹ پرائرٹی دینا، اور یہ جو مدر ہوڈ ہے نا، مدر بننا، اس کو ڈیگریڈ کیا گیا. آپ کو پتہ ہے یہ عورت کے لیے یہ بتایا گیا کہ یہ ایک غلط چیز ہے، مطلب ڈی موٹیویٹنگ ایک فیکٹر ہوتا ہے. اتنی لوزر ٹائپ مینٹیلٹی دکھا وہ والی مینٹیلٹی تم گھر بیٹھی رہو گی بس. مطلب ایون دیر آر ہاؤس وائفز اور مدرز ہیں جو کہ گھر میں ماشاء اللہ گھر پورا سنبھالتی ہیں، بچوں کی پرورش کاری، اینڈ دے فیل as if they do nothing. اور اصل میں امپریشن دیا جا رہا ہے کہ یار آپ کیا کر رہے ہو یار، اپنی زندگی ضائع کر رہے نہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنریشن لیڈ کرتی ہے. ایک عورت جو ہے وہ جنریشن پروڈیوس کرنے والی. وہ نپولین نے بھی کہا تھا اس طرح کا کچھ کہ if you give me good mothers I'll give you great nation. میں یہ ایک خاتون نے، ایک بیوی نے اور ایک ماں نے ایکچولی پرورش کا یہ ایک آنریبل ڈیزگنیشن ہے ایکچولی، جس کو ہم نے بہت ڈیگریڈ کر دیا ہے. جو پرورش ماں کر سکتی ہے نا بچوں کے، یہ ایک خاص اللہ تعالیٰ نے ایسی پیدا کیا ہے. وہ باپ اس طرح سے نہیں کر سکتا. باپ ایک خاص اپنی پرسپیکٹو میں پرورش کا اس کا حصہ ہے، لیکن ماں کا اوور آل جتنی اٹیچمنٹ ہوتی ہے سارا ٹائم بچوں کے ساتھ، ماں جس طریقے سے ہینڈل کر سکتی ہے نا 2-3 بچوں کا ادھر ادھر کے مسئلے ایک ساتھ، اور وہ جو ہوتی ہے باپ جو کہ باہر
نان نفقے کے لیے یا کمانے کے لیے کھپا ہوتا ہے, باہر کی دنیا کی پرابلمس لے کے آیا ہوتا ہے, وہ آ کے بیٹھ کے 3 بچوں کی ادھر ادھر کی یہ چیزیں اور ملٹیپل پرابلمس وہ ایک اتنی زیادہ دیر تک نہیں برداشت کر سکتا. جنرلی آپ چیک کر کے دیکھ لیں, اسٹیٹسٹک دیکھ لیں, فطرتاً میلز جو ہے نا وہ یہ دے ڈو ناٹ پرفارم ویل ان بیبی سٹنگ, اور اس طرح سے بیبی سٹنگ. میں تو خواتین کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو بڑے بڑے اسکالرز ہیں ان کے تو نام ہم سنتے ہیں, لوگ دنیا فائدہ اٹھاتی ہے, اگر آپ دیکھیں ان اسکالرس کے پیچھے ہے کون, ان کی مدرس تھیں. امام بخاری ہیں, امام شافعی ہیں, شیخ بتا رہی رہتے کہ یہ شیخ سدیس جو ہے وہ کیسے امام کعبہ بنے, ان کی مدر کی وجہ سے. اب محمد بن قاسم کو دیکھ لیں, اور جتنے بھی لوگ ایسے گزرے ان کی مدرس تھی ان کو یہ بنانے والے. بہت بڑا مدرس کی یہ بڑی آنریبل ڈیزگنیشن ہے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, یہ ایک ون آف دی اپریہینشنس جو پیرنٹس کو ہوتی ہے نا, وہ یہ ہوتی ہے کہ, اور میں نے کئی فار ایگزامپل ایسی سسٹرز جن کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہوتا ہے نا, کریئر ورسز فیملی والا, ان کا ایک بہت بڑا جو کویشچن ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اگر میری ڈیورس ہوگی تو میں کیا کروں گی. دس از اے ویری امپورٹنٹ کویشچن کہ میں اگر دیکھیں میں اگر ابھی اپنے کریئر کو پرسو نہ کروں, ٹھیک ہے, میں کریئر پرسو نہ کروں اور میری اگر ڈیورس ہوگی تو کیا ہوگا, تو میں تو پھر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہو جاؤں گی. اچھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں تو کسی کو بھی ایڈوائز نہیں کرتا کہ آپ کسی بھی ریلیشن شپ میں اس نیگیٹیوٹی کو لے کے جائیں کہ یو آر گوئنگ ان ٹو اے ریلیشن شپ ود دا نالج کہ میں ڈیورس کی طرف جا رہی ہوں. وائی ایز اے پریکاشن اور سم تھنگ. ہاں, تو وائی آر یو کائنڈ آف یو نو, تو اگر آپ نے سیفٹی نیٹ ہی کریٹ کرنا تھا تو اتنا کیوں آپ ایک یعنی اس مینٹالٹی سے جا رہے ہیں کہ بھائی یہ تو شادی جا رہی ہے ڈیورس کی طرف. تو آپ پازیٹیولی اس کو ٹریٹ کریں. آپ جس ٹائم پہ لڑکے کا انتخاب کیا ہے اس ٹائم پہ کچھ چیزیں دیکھ لیں کہ بھائی وہ لڑکا ٹرسٹ وردی ہے, کیریکٹر کا کیسا ہے, کیا وہ اللہ سے ڈرنے والا ہے, یعنی وہ چیزوں کا جب خیال ہوگا تو انشاءاللہ معاملہ ڈیورس تک نہیں پہنچے گا. اور لیٹ سپوز کہ اگر پہنچ بھی جاتا ہے, رزق کا فیصلہ تو اللہ نے کیا ہوا ہے نا ہر انسان کا, آپ کو آپ کے حصے کا رزق مل کے رہے گا, یہ اس میں کوئی شک کی بات نہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ آپ وہ صحابیات کے زمانے میں بھی چلے جائیں نا, تو یعنی وہ ایک پورا اسلامی معاشرہ ہے. اب دیکھیں اس اسلامی معاشرے میں کیا ہے, اس معاشرے میں یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت ڈیورس ہو جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب اس کی شادی کبھی نہیں ہو سکتی. ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ ڈیورس عورت کے ساتھ ایک ٹیبو اٹیچڈ ہے کہ اس کی شادی نہیں ہوگی. ایون وڈو کے ساتھ بھی ہے کہ وڈو سے کوئی شادی نہیں کرے گا. اچھا اس معاشرے میں کیا تھا کہ ایک تو ملٹیپل میرجز کا کانسیپٹ تھا. اب ہوا یہ کہ کسی کی اگر ڈیورس ہوئی ہے یا کوئی وڈو ہوئی ہے تو جیسی اس کی عدت پوری ہوئی ہے نا, فوراً سے پرپوزل آ جاتا تھا, بلکہ پرپوزلز آنا شروع ہو جاتے تھے, کیونکہ کسی عورت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا تھا معاشرے کے اندر. تو دیر واز آلویز سم ون ٹو ٹیک کیئر آف دا فیمیلس, آلویز سم ون, یعنی اس کا باپ ہوگا, اگر باپ نہیں تو چلو بھائی ہوگا, بھائی نہیں تو پھر جب شادی ہوگی تو ہسبینڈ ہو جائے گا. ہسبینڈ اگر خدا نہ خواستہ ڈیورس ہو جاتی ہے تو یا تو شی ول گیٹ ری میریڈ اینڈ somebody else will look after her, اور شی ول گو بیک ٹو دا برادر. برادر کا کے لیے فرض ہوگا اس کا خیال رکھنا, یا جو فیملی کا اور کوئی بڑا مرد ہے اس کے لیے پھر لازم ہو جائے گا کہ بھائی اس کا کوئی نہیں ہے تو تم نے خیال رکھنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت کے اندر عورت کو کبھی بھی بے یار و مددگار نہیں رکھا, اس کے رزق کا بندوبست ہے. اور دیکھیے اگر فار ایگزامپل خدا نہ خاصا کچھ ہو بھی جاتا ہے, آئی نو سو مینی ویمن آؤٹ دیئر جنہوں نے ایجوکیشن ان کی کسی اور فیلڈ کی تھی, لیکن انہوں نے جو جاب کی ہے وہ اس فیلڈ کی تو نہیں کی نا. انہوں نے کیا کیا, بوتیک کھول لی, انہوں نے کیا کیا, بیکری کھول لی, انہوں نے کیا کیا, وہ ہوم ڈلیوری کے اوپر کھانے جو ہے نا بانٹنا شروع کر دیے, وغیرہ وغیرہ اس طرح کام کیے. تو اس کیس میں بھی آپ کی ڈگری تو کام نہیں آئی. آپ نے چلے میڈیسن کیا تھا, یا آپ نے انجینئرنگ کی تھی, یا آپ نے مارکیٹنگ کی تھی, یا کچھ بھی کیا تھا, اینڈ میں آپ نے اپنا بزنس اسٹارٹ کیا اور اس بزنس کے اندر آپ نے بالکل ایک ڈفرنٹ فیلڈ چنی ہے. دیکھیں سو رزق جو ہے نا, آپ حرکت ضرور کریں, حرکت میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور رستہ نکالے گا. حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو موت نہیں آئے گی جب تک آپ کے حصے کا رزق آپ کو نہیں مل جاتا. یو ول ناٹ ڈائی until you get it. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he said کہ یعنی your risk will chase you greater than death will chase you. جس طرح ہم کہتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کلو نفس ذائقۃ الموت, جس طرح موت ہر انسان کو آنی ہے, بالکل اسی طرح سے آپ کو آپ کے حصے کا رزق ملے گا. آپ ٹینشن نہیں لیں, ڈو دا رائٹ تھنگ. آپ ضرور اپنی ایجوکیشن اگر آپ نے پرسو کرنی جو بھی ہے, آپ ہسبینڈ کے ساتھ بات کر لیں, اور اپنے فیملی کو, یہ جو اصل سوال تھا وہ یہ تھا کہ فیملی کے اندر نا کسی ایسے ماموں کو یا خالہ کو یا پھپھو کو یا چاچا کو کسی کو انوالو کریں جو آپ کے ساتھ ذرا ان کی اٹیچمنٹ ہے, ان کے ساتھ ایک اچھی افیلیشن ہے, عمر میں جو تھوڑا ینگر ہیں, آپ کے ساتھ ذرا کنیکٹ زیادہ کرتے ہیں, ان کو اپنی بات بتائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پیرنٹس کے سامنے بات کرنا اپروپریٹ نہیں ہوگا, یا کوئی بڑی بہن ہے یا بڑے بھائی ہیں, ان سے شیئر کریں وہ, تاکہ آپ کا کیس آگے لے کے جائیں اور آپ کے بہاف وکیل بنے. ایک دو چھوٹی چھوٹی ٹپس میری طرف سے عذاب بھائی سسٹر کے کیس کی جس طرح سے ہے, اور ان جنرل بھی سب کے لیے, کہ ایک تو جیسے آپ نے آلریڈی مینشن کر دیا, اس کو ہمیں عام کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ یہ کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے واقعی کہ یار یہ ڈگری پہلے ختم ہو جائے, ایک چیز پوری ہو جائے, وہ پھر اس طرف آئیں.
ان دونوں کو پیرل کیا جا سکتا ہے اگر ہم صرف اپنا مائنڈ سیٹ بدل لیں. اگر کوئی پرسیو کر رہی ہے بیچلرز یا میڈیسن کی فیلڈ 5 سال اس نے پڑھنا ہے, ہم صرف اگر اپنا مائنڈ سیٹ, ماں باپ مائنڈ سیٹ بدل لینا دونوں فیملیز کے, تو وہ شادی کر سکتے ہیں. دے کین پرسیو ود اٹ ود سم پلاننگ اور وٹس ایور. اسٹڈیز کے دوران ہوئی تھی الحمد للہ, ختم ہونے والی تھی, آل دو کہ ابھی پورا سیمسٹر رہتا تھا, تو مجھے بھی اس طرح کی آتی تھی چیزیں میسیج کہ ابھی تو نہیں ہو سکتی. یس ویئر وی ور لیونگ, کیونکہ وہ سب ہاسٹلائٹ تھے جرمنی میں, تو ایوری ون ہیڈ اے پری وہ نوشن تھی دماغ میں کہ جی جب تک ماسٹرز یا بیچلرز ختم نہیں ہوگا اور تم کوئی ایک اچھی جگہ جاب نہیں شروع کر لو گے, اٹ از کوسچن ڈزنٹ ارائز ایون کہ جی تم شادی کی بات کرو. تو اللہ کی توفیق سے ایک اور لڑکا تھا ہمارا پاکستانی, وہ میرے لیے سبب بنا تھا. اس نے بھی دوران شادی کی تھی, میں نے کہا یار مجھے کیا ہو گیا, تو میں نے بھی چلایا, اللہ نے مدد کی. اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. دوسری ٹپ یہ میں دینا چاہتا ہوں, اچھا ایک تو یہ میں نے کہا کہ اس کو پیرل کرنے کی کوشش کریں, صرف ماں باپ اپنا مائنڈ سیٹ کسی طرح بدل لیں, یا اگر بچے کسی طرح اس طرف رجحان ان کا دلا دیں کہ یہ اکٹھا بھی چلایا جا سکتا ہے, اس میں اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے. صرف چند چیزیں دیکھ لیں کمائی کا یا اسٹے کا اگر پاسبل ہو. اگر وہ نہیں پاسبل تو سیکنڈ ٹپ یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وچ از ناٹ دیٹ گڈ بٹ ایٹ لیسٹ گیٹ یعنی نکاح کر لیں کم از کم, تاکہ حرام سے بچ جائیں. ہاں حرام سے بھی بچ جائیں, اور کمٹ کر لیں اپنی بیٹی کو اور اپنے بیٹے کو بھی, تاکہ وہ ایک چیز آپ کی ڈن ہو جائے. اور انشاءاللہ 1-1.5 سال 2 سال میں جب اسٹڈی ختم ہوگی تو وہ کنسومیٹ جو بھی میرج ہو جائے. تیسری ٹپ ہے جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کہ میک دعا, میک لاٹس آف دعا فار دس. واللہ نیور انڈرمائن دعا. دعا کین چینج تھنگس. سبحان اللہ. سو دیز آر فیو ٹپس.